السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں بات کریں گے پاکستان ایئر فورس کی سعودی عرب میں ملٹی نیشنل ایئر ایکسرسائز میں شمولیت، ترکی کی کویت کے ساتھ ڈرون سے متعلق بڑی ڈیل، بیلاروس کے لیے رشین ویپنز، پاکستان نیوی کے زیر اہتمام امن ایکسرسائز کا انعقاد، امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے ایک اور امدادی پیکج، انڈیا، کرغزستان اور دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اس سال سعودی عرب میں ہونے والی اسپیئرز آف وکٹری ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں شمولیت اختیار کرے گی۔ پاکستان ایئر فورس نے اس ملٹی نیشنل ایکسرسائز کے 2022 کی ایڈیشن میں بھی شرکت کی تھی۔ اس ایکسرسائز کا گزشتہ ایونٹ سعودی عرب کے ایئر وار سینٹر ایسٹرن سیکٹر میں کنڈکٹ ہوا تھا، جس میں نمبر آف ممالک نے شرکت کی تھی۔ گزشتہ اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز میں رائل سعودی ایئر ڈیفنس فورسز، رائل سعودی ایئر فورس اور یو ایس ایئر فورس کی سینٹرل کمانڈ کے علاوہ رائل بحرینی ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس نے شرکت کی تھی۔ گزشتہ ایڈیشن میں کچھ ممالک نے آبزرورز کے طور پر بھی اس ایکسرسائز میں حصہ لیا تھا۔ ممکنہ طور پر اس ایکسرسائز کا 2023 کا ایڈیشن بھی گزشتہ ایونٹ کی طرح 10 روز پر مشتمل ہوگا۔ واضح ہے کہ اسپیئرز آف وکٹری ایکسرسائز 2022 میں پاکستان ایئر فورس نے اپنے GF-17 تھنڈر طیاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر نے کویت کے ساتھ $370 ملین کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس ڈیل کے تحت ترک کمپنی کویت کو بیکر TB2 ڈرونز فراہم کرے گی۔ کویت کے ساتھ طے پانے والی اس ڈیل کا اعلان ترک کمپنی بیکر نے بدھ کے روز کیا۔ کویتی منسٹری آف ڈیفنس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے بیکر کمپنی کے ساتھ ان ڈرونز کی ایکوزیشن سے متعلق بات چیت کا آغاز 2019 میں کیا تھا۔ کویت ترک کمپنی بیکر سے TB2 ڈرونز خریدنے والا 28واں کسٹمر بن گیا ہے۔ تاہم کویت کی جانب سے ابھی تک ان ڈرونز کی تعداد ڈسکلوز نہیں کی گئی۔ یقینی طور پر اس میسو ڈیل کے تحت کویت بڑی تعداد میں بیکر سے TB2 ڈرونز خرید رہا ہے، کیونکہ اس ڈرون کی یونٹ کاسٹ $4 سے $5 ملین بتائی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ TB2 ڈرون 27 گھنٹے تک مسلسل فضا میں رہنے اور ایک وقت میں 4 ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کو زمینی اہداف پر فائر کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ بیکر کمپنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے گزشتہ برس یعنی 2022 میں $1.18 ارب کی ڈیفنس ایکسپورٹس کی تھی۔ فرینڈز، پاکستان نیوی امن ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا 8واں ایڈیشن اس سال فروری میں کنڈکٹ کرے گی۔ پاکستان نیوی نے بنیادی طور پر امن ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا آغاز 2007 میں کیا تھا۔ امن ایکسرسائز کے گزشتہ ایڈیشن میں 50 سے زائد ممالک کی نیویز نے شرکت کی تھی، جس میں چائنا، US، رشیا اور نیٹو ممالک کی نیویز قابل ذکر ہیں۔ امن ایکسرسائز کا 8واں ایڈیشن اس سال 10 سے لے کر 14 فروری کو کراچی میں کنڈکٹ ہوگا اور یہ ایکسرسائز بنیادی طور پر 2 فیزز پر مشتمل ہوگی۔ پہلا ہاربر فیز 10 سے لے کر 12 فروری کے درمیان کنڈکٹ ہوگا، جبکہ دوسرا سی فیز 13 اور 14 فروری کو پلانڈ ہے۔ فرینڈز، اگر آپ پاکستان نیوی کے اس انیشیٹو اور امن ایکسرسائز کی امپورٹنس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ڈیٹیل ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، اسرائیل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے امریکہ سے باقاعدہ طور پر 25 F-15EX طیاروں کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ اسرائیلی گورنمنٹ کی جانب سے لیٹر آف ریکویسٹ تو ابھی جاری کیا گیا ہے، تاہم اس بارے میں بیک ڈور نیگوشیشنز پہلے ہی جاری تھی۔ ممکنہ طور پر اسرائیل کو آنے والے چند سالوں میں F-15EX کی ڈلیوریز شروع کر دی جائیں گی۔ واضح ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس کی جانب سے 2020 میں F-35 طیاروں کے علاوہ F-15 ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے سے متعلق فیصلہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان F-15EX سے متعلق ڈیل بہت جلد فارملی سائن کر دی جائے گی۔ یاد رہے کہ F-15EX بوئنگ کے تیار کردہ F-15 کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے اور اس کو اس سے پہلے US ایئر فورس کی جانب سے بھی آرڈر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیلی ایئر فورس اس سے پہلے بھی F-15I کے نام سے اس ایئر کرافٹ کو استعمال کر رہی ہے، تاہم اسرائیل کے پاس اس وقت F-15 کے A، B اور CD ویریئنٹس موجود ہے، جن کی تعداد 50 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی ایئر فورس 25 F-15I طیارے استعمال کرتی ہے، جن کو اسپیسیفکلی اسرائیلی ایئر فورس کے لیے کسٹمائز ایئر کرافٹ کے طور پر اسرائیل کو فراہم کیا گیا ہے۔
فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ لو ریٹ انیشیل پروڈکشن کے فرسٹ بیچ کے 4 ہیلی کاپٹرز مارچ 2023 کو انڈین آرمڈ فورسز کے حوالے کر دے گی۔ ہال کی جانب سے لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کی ڈلیوریز اگلے چند ماہ میں انڈین ایئر فورس اور آرمی ایویشن کو کی جائیں گی۔ ابتدائی طور پر لو ریٹ انیشیل پروڈکشن کے لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز 2 کی تعداد میں انڈین ایئر فورس اور آرمی کے حوالے کیے جائیں گے۔ حکام کی جانب سے ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کو ٹوٹل 12 لو ریٹ انیشیل پروڈکشن لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر مینوفیکچر کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے، جبکہ یہ تمام 12 ہیلی کاپٹر 2024 تک ڈلیور کر دیے جائیں گے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق امریکہ نے یوکرین کے لیے مزید $2.5 ارب کی عسکری امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس $2.5 ارب کی عسکری امداد میں بریڈلی فائٹنگ وہیکلز اور اسٹرائکر آرمرڈ وہیکلز کے علاوہ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز کے ایمونیشن قابل ذکر ہیں۔ ادھر مختلف یورپین کنٹریز کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید ویپنز ڈلیور کرنے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے۔ استونیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹورڈ آرٹلری گنز یوکرین کو فراہم کرے گا، جبکہ برطانیہ 600 بریم سٹون میزائلز یوکرین کو فراہم کرے گا۔ پولینڈ کی جانب سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ایمونیشن، جبکہ لیٹویا کی جانب سے سٹنگر مین پورٹیبل ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم اور 2 Mi-17 یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز کا اعلان کیا گیا ہے۔ ادھر ڈنمارک نے 2 سیزر ہوئٹزرز اور لیتھونیا نے 2 Mi-8 ہیلی کاپٹرز یوکرین کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سویڈن کی جانب سے بھی مزید ہوئٹزرز اور 50 CV-90 انفینٹری فائٹنگ وہیکلز یوکرین کو آنے والے دنوں میں فراہم کی جائیں گی۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق رشیا کی جانب سے بیلاروس کو مزید 6 تور MK2 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ڈلیور کر دیے گئے ہیں۔ روس کی جانب سے فراہم کردہ تور MK2 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم پرانے سوویت ساختہ S-300 ایئر ڈیفنس میزائل سسٹمز کو ریپلیس کریں گے، جو بیلاروس کی 15th اینٹی ایئر کرافٹ میزائل بریگیڈ کے زیر استعمال ہیں۔ واضح رہے کہ یہ رشین ساختہ سسٹم مختلف اہداف کو ایک وقت پہ انگیج کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے، جبکہ اس کی میکسیمم رینج 12 کلومیٹر اور یہ 10 کلومیٹر کے آلٹیٹیوڈ پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ فرینڈز، نارویجین کمپنی کانگسبرگ نے اعلان کیا ہے کہ ناروے نے مزید نیول سٹرائک میزائلز ایکوائر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمپنی اور نارویجین نیوی کے حکام کے درمیان اس بارے میں معاہدہ بھی طے پا چکا ہے۔ واضح رہے کہ NSM یعنی نیول سٹرائک میزائل کو کانگسبرگ اور ایتھیون نے مل کر تیار کیے ہیں اور اس کی میکسیمم رینج 185 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ یہ ایک ہائی سب سونک اینٹی شپ کروز میزائل ہے اور یہ اس وقت امریکہ کے علاوہ دیگر کئی یورپین کنٹریز کے زیر استعمال ہے۔ آسٹریلیا کی جانب سے بھی حالیہ دنوں میں اس میزائل کو بڑی تعداد میں ایکوائر کیا گیا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔